ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں نعمت اور مصیبت کے اعتبار سے 3 عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، مصیبت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس عالم کو عالم جنت کہتے ہیں۔ اور دوسرا وہ عالم ہے جہاں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، عذاب ہی عذاب ہیں، وہاں پر نعمت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، اس عالم کو عالم جہنم کہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ عالم ہے جہاں جنت کی سی نعمتیں بھی ہیں اور جہنم کی سی مصیبتیں بھی ہیں، اس عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی سی نعمتیں بھی پیدا کر رکھی ہیں، یا جہنم کے سے اسباب بھی پیدا کر رکھے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کا یہ عالم جنت کی کسی نعمتیں اور جہنم کسی مصیبتوں سے مجموعہ ملا جلا ہے۔ تو یہ دنیا کا عالم ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو نعمت کو علامت کا کمال قرار دیا ہے، نہ مصیبت کو علامت وبال قرار دیا ہے۔ اگر دنیا میں انسان کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو یہ کوئی کمال کی علامت نہیں ہے، یا اس پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں تو یہ کوئی وبال کی علامت نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اوقات نعمتوں کے پردے کے اندر مصیبتیں بند کر رکھی ہوتی ہیں، اور مصیبتوں کے پردوں میں نعمتیں پیدا کر رکھی ہوتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہاں کمال ہی کمال ہے، اور یا اگر کسی پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں تو اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہاں وبال ہی وبال ہے۔ ہاں، ایک تیسری چیز ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا مدار رکھا ہے۔ دیکھیے، فرعون کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صحت و تندرستی، ایسی دولت اور حکومت دے رکھی ہے جس کی نظیر نہیں ہے، لیکن اس کی صحت و تندرستی اور دولت و حکومت کے پردے کے اندر وبال ہی وبال ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بالمقابلے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا پیغمبر، جہاں بیماری اور مرض ہے، تنگ دستی ہی تنگ دستی ہے، بظاہر مصائب ہی مصائب نظر آتے ہیں، لیکن ان مصیبتوں کے پردے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کمال چھپا رکھے ہیں۔ تو فرعون باوجود اس کے کہ اس کے پاس کس قدر نعمتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول نہیں ہیں، اور ایوب علیہ السلام پر بظاہر کتنے مصائب ہیں۔ فرعون کو ایسی صحت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھی تھی کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 450 سال اس کی عمر تھی، اور 450 سال کی عمر میں کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا، ایسی صحت۔ لیکن اس صحت کے پردے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے مصیبتیں چھپا رکھی ہیں،
کیوں کہ دنیا کے اندر ایسی صحت ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بنیاد کچھ اور ہے۔ ادھر ایوب علیہ السلام پر کیسی بیماری، اتنی طویل ترین بیماری آئی کہ جو آپ کے متبعین، جو آپ کے ماننے والے بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ اللہ کا اگر پیغمبر ہوتا تو اس پر ایسی مصیبتیں نہ آتی۔ لگتا یہ کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا، کہیں ہم نہ پکڑ میں آ جائیں، اپنے یار دوست چھوڑ گئے، امتی جو ان کے بنے تھے امتی چھوڑ کے چلے گئے کہ نہیں ایوب پر اتنی مصیبتیں، یہ اگر اللہ کا پیغمبر ہوتا تو یہ مصیبتیں کیوں آتی؟ صرف ایک وفادار بیوی ساتھ لگی رہی، اس کے علاوہ سب چھوڑ گئے۔ اس بیوی کے بارے میں آتا ہے وہ چونکہ انبیاء کی نسل میں سے تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، ظاہر ہے کہ پاکیزہ خون اور وفادار نسبت تھی، اس بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا، سب چھوڑ گئے۔ لیکن ان مصیبتوں اور ان تنگ دستیوں کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے کمال ہی کمال چھپا رکھے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو بظاہر آزما رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر نعمتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر مال و دولت دے رکھی ہے، وجاہت و کمال دے رکھے ہیں، بہت آسمان و زمین کی نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ دھوکے میں نہ آئے کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ہوں۔ یا اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آفتیں ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ بھی میں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار سے راندہ درگاہ ہو گیا ہوں۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مدار ایک اور چیز پر رکھا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور تقرب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اس مخلوق کا اپنے مالک کو پہچاننا ہے، اس مرزوق کو اپنے رازق کو تلاش کرنا ہے، اس مخلوق کو اپنے خالق کا پتہ ڈھونڈنا ہے۔ تو اگر یہ مرزوق اپنے رازق کو جانتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا وہی ہے، یہ مخلوق اگر اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ میرا حقیقی مالک وہی ہے، یہ مخلوق اگر یہ سمجھتی ہے کہ میرا حقیقی خالق وہی ہے، یہ اگر کمال اس کو حاصل ہے تو دنیا میں اگر وہ مصیبتوں میں بھی ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کمال ہی کمال بھر رکھے ہیں، کیونکہ اللہ کا تقرب حاصل ہے، وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، راتوں کو اٹھ کے رازق کو تلاش کرتا ہے، دن میں رزق اس کو تلاش کرتا ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، رزق تمہیں تلاش کرے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ راتوں کو اٹھ کے تم رازق کو تلاش کرو، دن کے سویرے میں رزق تمہیں تلاش کرے گا، تمہارے دروازے پہ رزق پھرتا ہوگا، لیکن رات کو تم رازق کو تلاش کرو، رات کو اٹھ کے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاؤ، خدا کے سامنے سجدے میں گرو، اس کے آگے جھولی پھیلاؤ، اپنے مالک کو پکارو، اور رازق کو رات کے اندھیرے میں پکارنا تمہارا کام ہے، دن کے سویرے میں نکلو گے کہ رزق تمہارا منتظر کھڑا ہوگا۔ اور میں آج ہم نے یہ راستہ چھوڑ دیا، رات کا اندھیرا ہے تو رزق کی تلاش ہے، دن کا سویرا ہے تو رزق کی تلاش ہے، رات کا اندھیرا ہے تو دولت کی تلاش ہے، دن کا سویرا تو دولت کی تلاش ہے، بس اسی بھاگ دوڑ میں لگے رہے، لیکن رزق آپ کو ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رزق تو رازق کے ہاتھ میں ہے، رازق کو تم اگر تلاش کرتے، اس کے آغوش میں آتے اور لا الہ الا اللہ کی ضربیں اور خدا کے سامنے سجدہ رات کو جب ہوتے تو دن کو رزق خود تمہارے دروازے پر بھیج دیتا۔ تو بس یہ اگر کمال حاصل ہے کہ یہ مرزوق اپنے رازق کو پہچانتا ہے، تو پھر اگر اس پر نعمت اللہ تبارک و تعالی اتار رکھی ہے تو یہ نعمت اس کے لیے دنیا کے اندر خدا کا انعام ہے۔ بڑا انعام تو آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی انعام کی شکل میں اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے۔ اور اگر اس کو یہ تعلق مع اللہ حاصل ہے اور دنیا میں بظاہر وہ مصیبتوں میں ہے تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس تعلق مع اللہ کی وجہ سے اس مصیبت کے پردے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا رضا اور محبت چھپی ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تیسری چیز جو اللہ کا تقرب، تو اللہ کا تقرب اصل ہے، اللہ کا تعلق اصل ہے کہ تعلق کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے۔ جو حضرت ایوب علیہ السلام سے جب بیوی نے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اپنے اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اس مصیبت کو ہٹا دے، تو کیا فرمایا؟ کہا کہ بھلی مانس اتنے سال تک جو اللہ مجھے کھلاتا رہا،
مجھے پلاتا رہا، مجھے صحت مند و تندرست رکھا۔ اگر چند سال اس نے مجھے بیمار رکھ لیا ہے تو اس پر شکایت نہیں بنتی۔ ان ہاتھوں سے میں میٹھا میٹھا بھی تو کھاتا رہا ہوں، اگر تھوڑی سی تکلیف آ گیا مجھے صبر کرنا ہے۔ 40 سال تک اس نے مجھے صحت اور تندرستی عطا کی ہے، اب 40 سال مزید بیماری میں جب صبر کروں گا، اب مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اللہ سے کہوں یا اللہ 40 سال نعمتوں پہ شکر کیا تھا، 40 سال میں نے اب صبر بھی کر لیا ہے، اب مزید حوصلہ نہیں، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ اس سے پہلے صحت مانگتے مجھے شرم آتی ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ سالہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا رہے پلاتا رہے، 2-4 دن کی آزمائش آئی تو واویلا کرنے لگتے ہیں، اللہ میاں کون سا گناہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں تنگ دستی آ گئی۔ یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے 50 سال تک آپ کو عیش و عشرت میں رکھا ہے، ابھی 5 دن ہوئے اللہ سے بدگمان ہونے لگے، اللہ پر شکوہ شکایت کرنے لگے۔ نہیں، ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے سال مجھے صحت مند رکھا تھا اتنے سال جب بیماری ہوگی تو برابر معاملہ ہوگا، تو اب اللہ سے مانگنے کا منہ بنتا ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا کہ میرا بہترین بندہ ہی ایوب یہ صابر بندہ ہے۔ خود اللہ نے صابر ہونے کا ٹائٹل عطا فرما دیا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے مشکل ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ صبر ہے۔ صبر نہیں ہوتا ہے، بے صبرہ ہے انسان۔ اس تو روایات میں آتا ہے آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار کیا گیا اور روح ان کے ناک سے داخل کی گئی، ابھی گھٹنوں تک جان آئی تھی، ٹانگوں میں جان نہیں آئی تھی، تو ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونے کی کوشش کی، ابھی ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ میاں یہ آدم کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، ابھی روح پوری ہوئی نہیں تو جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی ہے، یہ وہ ایک حرص ہے کہ جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ یہ بے صبری انسان کی فطرت میں ہے، ابھی ٹانگوں میں جان آئی نہیں، بے صبری سے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو صبر سب سے مشکل چیز، تو انسان کی گھٹی کے اندر اگر صبر پیدا ہو گیا، اس لیے بخاری کی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کر رکھی ہے وہ صبر ہے۔ جس کو صبر کرنا آ گیا وہ ساری کائنات کی نعمت اس کے قدموں میں ہے۔ اس لیے کہ صبر کا تعلق صرف مصیبت کے ساتھ نہیں ہے، صبر کا تعلق نعمت کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، دولتیں دی ہیں، حکومتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں، سب کچھ دیا، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے کہ اگر صبر کا دامن آپ کا چھوٹ گیا اس دولت کو تم بیجا خرچ کرو گے، طاقت کا دامن صبر کا دامن چھوٹ گیا طاقت کو تم ظلم میں خرچ کرو گے، اقتدار کو ظلم میں خرچ کرو گے۔ اس لیے فرمایا کہ اس طاقت اور دولت کے وقت بھی صبر کی ضرورت ہے، صبر اور تحمل کے ساتھ جب تم لے کر چلو گے تو یہی طاقتیں آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ صبر ایسی چیز ہے۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر یہ شعر پڑھا کرتا تھا نا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہ کیسے ہی فہم صاحب فہم ہو سکا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہ کیسے صاحب فہم ہو سکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی نعمت۔ تو ایوب علیہ السلام کو صبر کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے، بظاہر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، لیکن ان مصیبتوں کے پردے کے اندر کمال ہی کمال چھپے ہوئے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایوب کو اس تقرب اور اس نزدیکی اور وہ مقام پر لے کے جانا چاہتا تھا جس کی کوئی نظیر نہیں۔ تو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر نعمت اور مصیبت کا مدار اصل میں قربت پر ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کو اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل تھا، خدا کو یاد کرتے تھے، کوئی شکوہ اور شکایت نہیں تھی۔ تو گویا کہ یہ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے نعمت اور کمال بنا دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بظاہر جیل کے اندر ہیں، جیل میں ہیں، لیکن اس مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال ہی کمال چھپا رکھے تھے، اس لیے کوئی جیل کے اندر ہونے سے ان کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ جیل کے اندر جو مصیبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ جیل سے نکال کر بادشاہ عطا فرما دی، بادشاہ، اور ایسی نعمتیں عطا کی، مصر کا بادشاہ، اور ظاہری حسن و جمال کا کیا عالم ہے، سبحان اللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہو گئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے مصر پہنچ گئے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شکایت کی کہ بیٹا تجھے پتہ تھا میں تجھے کتنا چاہتا تھا، تجھ سے میری محبت کا کیا عالم تھا، ایک لمحہ بھی نظروں سے تجھے میں دور نہیں کرتا تھا، ہر وقت اپنی آغوش میں تجھے رکھتا تھا، اتنا پیار و محبت، اور تو جب مجھ سے جدا ہوا تو تجھے اندازہ تو ہونا چاہیے کہ میری حالت کیا ہوگی، اور تو مصر کے اندر بیٹھا ہے، کنار اور مصر کا کیا فاصلہ ہے، تو مجھے اطلاع کر دیتا کہ میں مصر میں خیریت سے ہوں، ایک خط ہی لکھ دیتا، یار اس زمانے میں تو خط لکھنے کا رواج، خط ہی لکھ دیتا کہ مجھے صبر آ جاتا کہ چلو میرا بیٹا محفوظ ہے، لیکن تو نے خط نہیں لکھا اور تو نے میری ان محبت اور شفقتوں کا یہ صلہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور ہاتھ پکڑا بوڑھے باپ کا، کہا کہ ابا جان چلی، محل کے تہ خانے میں لے گئے، ایک تہ خانے کے اندر کمرہ، ابا جان آئیے، تہ خانے کے کمرے کے اندر ورق ہی پڑے، کاغذ ہی کاغذ، خط ہی خط پڑے، ڈھیر لگا ہوا خطوں کا، کہا کہ ابا جان یہ دیکھیے 40 سال روزانہ خط آپ کو لکھتا تھا، روزانہ خط لکھتا رہا ہوں، یہ دیکھو خطوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے، کہا تو پھر بھیجا کیوں نہیں خط مجھے، خط لکھ کے اپنے پاس ہی رکھے مجھے تو خبر بھی نہیں، کہا کہ ابا جان میں ادھر خط لکھ کے مکمل کرتا تھا اور چاہتا تھا کسی کارندے کو دوں کہ یہ خط لے کے جائے اور آپ کو بھیج دے، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے، فرماتے کہ اللہ نے کہا کہ خط نہیں بھیجنا، خط نہیں بھیجنا، خط نہیں بھیجنا، میں اس کو تہ خانے میں ڈال دیتا، دوسرے دن پھر خط لکھتا فرتے محبت اور جوش میں کہ ابا کی کیا حالت ہو رہی ہو کہ ابا روتا ہوگا، خط لکھتا، جبرائیل آ جاتے، خط نہیں بھیجنا، اللہ نے منع کر دیا، فرمایا کہ ابا جان یہ دیکھیے ڈھیر 40 سال کے خط لکھے پڑے، میں کیا کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزمائش میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ سونا کندن تبھی بنتا ہے کہ جب پٹی کے اندر اس کو پگھلایا جاتا ہے، تو اللہ نے تو کندن بنانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسا نسب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے ایسا نسب کسی پیغمبر کو نہیں ملا، خود بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، 4 نسبتوں اور نسلوں میں پیغمبر ہی پیغمبر چل رہا ہے، صالح ابن صالح ابن صالح، خود پیغمبر، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیغمبر، پھر ان کے والد اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیغمبر، پھر ان کے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیغمبر، کیسا فرمایا ایسا پاکیزہ اور نفیس نسب جیسا یوسف کو حاصل ہے، اللہ نے ظاہری جمال تو اس کو باکمال دیا تھا، اس کو نسب بھی ایسا تھا، فرما دیا اس کی کوئی نظیر نہیں، اور آزمائش ایسی آئی کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، باپ اور بیٹا رو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ابا جان آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، آپ کی اتنی بے چینی کیوں، آپ نے رو رو کے اپنی آنکھیں ضائع کر لی، آپ اتنا کیوں روئے، آپ پیغمبر تھے، آپ یہ تو سوچتے کہ آخر میں ملاقات ہو جائے گی، آخر میں تو پہنچنا ہی تھا اللہ کے ہاں، تو ہم سب کو جمع ہونا تھا، تو وہاں ہماری ملاقات ہو جائے گی، آپ نے اتنا اپنے اوپر سوار کر لی اس فرقت و جدائی کو کہ رو رو کے اپنی آنکھیں ضائع کر لی، آپ تو حضوری کے مقام میں ہر وقت خدا کی حضوری میں ہیں، آپ یہ سوچتے کہ خدا کے ہاں پہنچیں گے یوسف سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ دوستو بزرگوں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سننے والا، یہ جواب سننے والا آج اس طرف ہماری نگاہیں نہیں ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ٹیکنالوجسٹ بن جائے، آئی ٹی اسپیشلسٹ بن جائے، اس کی یہ جاب ہو جائے، یہ ہو جائے، بڑے بڑے بزنس، اسی پر سوچتے ہیں۔ بیٹا گھر سے جاتا ہے بزنس کے لیے، اماں سوچتے پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں بھوکا تو نہیں سویا، پتہ نہیں اس کو تو گرمی بہت لگتی ہے، وہاں تو جس ملک میں گیا ہوا تو گرمی بہت ہے، پتہ نہیں وہ صحت مند ہے بھی کہ، ماں کو اس کی فکر ہے، ماں کو اس کے علاوہ کوئی اور دوسری فکر نہیں کہ اس بیچارے نے نماز بھی پڑھی ہوگی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس نے روزہ بھی رکھا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں سونے سے پہلے خدا کو یاد اس نے کیا ہوگا کہ نہیں، اس پر کبھی کوئی ماں نہیں سوال کرتی، کبھی نہیں پوچھتی۔ ایون ہے بیٹا دعوت تبلیغ میں چلا جائے تو ماں پیچھے یہ سوال کرتی ہے کہ پتہ نہیں کھانا کیسا ملا ہوگا مفتی صاحب،
وہاں پتہ نہیں سنا بستر مسجد میں بستر لگا دیتے ہیں، اس کو تو اپنے بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی، پتہ نہیں میرا بیٹا اس کو نیند بھی آتی ہوگی کہ نہیں۔ یہ نہیں سوچتی کہ وہ دعوت تبلیغ میں گیا ہے، اللہ کے راستے میں گیا ہے، کہ اللہ پتہ نہیں اس کو قبول کرے گا کہ نہیں، اللہ اس کو اپنی محبت عطا کرے گا کہ نہیں، اللہ اس کے قلب و جان میں اپنی دین کی محبت اور روح ڈالے گا کہ نہیں۔ یہ نہیں، ماں کو اس کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے سونے کی فکر۔ یعقوب علیہ السلام فرمایا، یوسف رب کعبہ کی قسم اگر مجھے یہ پتہ چل جاتا تو کسی ایسے گھرانے کے اندر پرورش پا رہا ہے جو لوگ توحید اور ایمان پر قائم ہے، اور تو توحید اور ایمان پر کل کو مرے گا، کسی مشرک کے گھر میں تیری تربیت نہیں ہو رہی، اگر مجھے یہ اطمینان ہو جاتا، خدا کی قسم میرا ایک آنسو کبھی نہ بہتا، میں روتا اسی غم میں تھا کہ یوسف پتہ نہیں کسی مشرک کے گھر میں پرورش پا رہا ہو، جب مشرک کے گھر میں پرورش پا رہا کہ جب مرے گا تو آخرت میں بھی اس سے ملاقات ممکن نہیں ہے، میں تو جنتوں میں جاؤں گا، وہ جہنم میں جائے گا، ملاقات کیسی ہوگی۔ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ پتہ نہیں کس گھرانے کے اس کی تربیت ہوگی، 8-9 سال کا خوبصورت بچہ، پتہ نہیں کیسی تربیت، اگر کسی مشرک کے گھر میں گیا تو دنیا میں تو فرقت پڑی، آخرت میں بھی اس سے ملاقات ممکن نہیں ہے، میں اس وجہ سے روتا ہوں۔ دوست بزرگ، بس یہ فکر اپنی اولادوں کے لیے پیدا کر لو کہ بچہ گھر سے گیا ہے، اس نے زور کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں، اسے اثر پڑی کہ یا اللہ اس کو زور کی نماز کی توفیق دے دینا، یا اللہ بازار گیا ہے، یا اللہ اس کو کسی فطرے سے بچانا، یا اللہ کسی گناہ سے بچانا۔ بس یہ اسی فکر میں اگر ماں گھر میں رہے گی، رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی نگرانی کریں گے جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہم واقعتاً کا واقعت الولید، اے اللہ مجھے تو اس طرح بچا جیسے معصوم بچوں کو بچاتے ہیں، ماں باپ معصوم بچوں گود میں لے کے پھرتے ہیں، یا اللہ ایسے تو مجھے گناہوں سے بچا کے اپنے پاس آغوش کے اندر لے لیں۔ بس یہ اگر فکر آپ پیدا کر لیں، آپ کی فکر ہی کافی ہوگی، انشاءاللہ بچے آپ کے گھر سے باہر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نگہبان ہوگا۔ تو ایمان و توحید کی فکر، اور یہی اصل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ فکر عطا فرما دیں، ہم اپنی اولادوں کے حوالے سے یہ بات سوچیں کہ ہمارے بچے دین و ایمان پر قائم رہے، آمین یا رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔